جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہاں زمیں پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک کے معراج کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں زمیں پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی اور مچی تھی دھومیں۔ ادھر سے نفخات اٹھتے آتے، ادھر سے انوار اٹھ رہے تھے۔ اور فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نکتو، تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اور فرماتے ہیں بچا جو تلووں کے ان کا دھوون، بچا جو تلووں کا ان کے، کہتے ہیں جب نبی پاک کے پیر دھوئے نا فرشتوں نے تو اس سے جو پانی بچ گیا تھا، لگ کے جو بچ گیا، کہتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ بچا جو تلووں کے ان کا، دیکھیں یہ تخیل صرف فاضل بریلوی کا ہے، یہ کسی اور کی سوچ ہے، یہ تخیل صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے۔ فرماتے ہیں بچا جو تلووں کے ان کا دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ نہانے میں جو کچھ بچا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ کہتے یہ جو ستاروں میں روشنی ہے نا، جب حضور نے غسل کیا نا معراج کی رات، تو جو اس میں سے پانی بچ گیا تو یہ تارے اٹھا کے لے گئے تھے، اللہ نے سب کو روشنی عطا کر دی ہے۔ فرماتے ہیں جنت بڑی حسین ہے، لیکن اس کا جو رنگ روغن ہے نا، وہ معراج کی رات جو حضور کے پیروں سے پانی لگ کے گیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے اسے رنگ روغن عطا فرما دیا۔ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ عزیز دوستو، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج حضور کا معجزہ ہے۔ معراج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کو کہتے ہیں جس نے پوری دنیا کی عقل کو عاجز کر دیا۔ اس زمانے میں مشرکین منافقین انکار کرتے تھے کہ حضور کیسے گئے، کس طرح گئے، کیسے ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں کچھ عقل مند مسلمان، حالانکہ علامہ اقبال بڑا عرصہ پہلے کہہ چکے عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں۔ عقل کو تنقید سے، عقل مند بندے کو ہونا چاہیے کہ نہیں جی، پر تنقید والی عقل نہیں ہونی چاہیے۔ عقل کو تنقید سے، اقبال ایک ایسا شاعر ہے جو شعر کا وزن بنانے کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتا کہ وزن بن جائے، چلو لفظ کوئی بھی ہو۔ آج کل تو لوگ وزن بنانے کے لیے پتہ نہیں اس کا مفہوم کیا ہے، چکر کیا ہے، وزن بنانے کے لیے بس۔ اقبال وزن بنانے کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ میری پوری جو سوچ ہوتی ہے وہ میرا پورا فکرہ ہوتا ہے۔ سوچ، اقبال یہ نہیں کہتے کہ عقل 1 منٹ 2 منٹ تنقید کرتی ہے پھر چپ کر جاتا ہے۔ کہتے ہیں عقل کو تنقید سے ویلی بہندی نہیں، ساری دیہڑی تنقید کر دی رہی، 1 منٹ کی بھی اس کو فرصت کرتی کیا ہے، بولے عقل کو تنقید سے۔ تو پھر ہم کیا کریں، تو کہنے لگے تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، عشق پر ایمان کی، ورنہ تو مسلمان کیسے ہو سکے گا، عقل تو تجھے بڑی بڑی جگہوں پہ ٹھہرائے گی، دیکھو نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو معجزہ معراج ہے نا، وہاں بھی لوگ اڑ گئے تھے میرے بھائی، اور آج تک لوگ اڑے ہوئے۔ ایک بندے درجنوں کتابیں لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک خواب میں گئے تھے۔ تو میں کہتا ہوں جناب، میں اگر خواب میں ساری عرش کرسی لوح محفوظ ہو کے آ جاؤں تو کسی کو اعتراض ہوگا؟ وہ کہے گا جناب خیالی پلاؤ پکائیے تھے کہ وہ کبھی بھی گھٹ نہ پائیے، اس میں کون سا خرچہ آ گیا۔ تو نیند میں تو بندے کو اگر بننا بھی ہو تو کسی بڑے ملک کا صدر بننا چاہیے، کوئی بندہ اس پہ اعتراض کر سکتا؟ خوابوں پہ کبھی اعتراض ہے؟ یہ جو سارے کافر بکھر گئے آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، اور یہ جو اتنا زیادہ شور ہوا اور قرآن پاک کی آیتیں اتری، اس کا مطلب ہے خواب کی بات ہوتی تو کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ حضور نے فرمایا میں گیا ہوں، جسم کے ساتھ گیا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور اللہ فرماتے ہیں نبی پاک کو میں لے کے گیا ہوں، نبی پاک کو میں، جو دعوی رب کریم کا ہے۔ سید آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو سو رہا تھا، میں آرام سے، اور اپنے گھر نہیں، ام ہانی بہن کے گھر سو رہا تھا، حضرت علی کی سگی بہن۔ حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا، کوئی آنے والا آیا۔ کتنے فرشتے تھے؟ محدثین نے لکھا 3 اولی العزم فرشتے تھے، اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت جبریل اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے۔
حضرت میکائیل اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتے، حضرت جناب سیدنا اسرافیل اور ان کے ساتھ 70,000 اتنے فرشتے. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں دعویٰ میرے رسول کا نہیں، سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. کتنی کرائی؟ لیلا، رات کے مختصر حصے میں. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے کہ ارد گرد ہوتی ہے؟ آپ باہر جوتے لے کے پھرتے ہیں، اندر آتے ہیں تو جوتے اتار کے. باہر بندہ پاک نہ پاک پھرتا ہے، مسجد آتا ہے تو پاک ہو کے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے مسجد اقصی کے کہاں برکتیں رکھی ہیں جی؟ الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد کے ارد گرد کیا تھا؟ امام راضی، علامہ محمود آلوسی، علامہ اسماعیل حقی، تمام مفسرین، اور وہ مفسرین جو تمام مکاتب فکر کے ہاں متفقہ ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد درجنوں نبیوں کی قبریں ہیں جن کو اللہ برکت والی فرما رہا ہے، جن کو اللہ نبیوں کے جسموں کو برکت والا فرما رہا ہے. ورنہ برکت تو مسجد کے. حضرت علامہ محمود آلوسی نے لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا نا تو دریا کے کنارے ان کی قبر بنی. تو کچھ لوگوں نے پانی لگایا اپنے کھیت کو، ان کی قبر کے پاس سے ہو کے گزرتا تھا. تو جو پانی ان کی قبر کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا، جس کھیت میں جاتا تھا اس کی فصل سرسبز و شاداب ہو جاتی. وہ دوسری سائیڈ والے شور کرنے لگے، کہنے لگے تمہارے کو اکیلے کے نبی تو نہیں تھے نا، ہمارے بھی پیغمبر ہیں. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھود کے تابوت نکال کے دوسری طرف لے گئے. انہوں نے کہا جناب ہم نے وہاں دفن کرنا ہے، ہمیں بھی تو سرسبز و شاداب ہونے کی ضرورت ہے. اب شور ہو گیا، ادھر والے کہے ہم نے دفن کرنا ہے، ادھر والے کہے ہم نے. بڑے لوگ بیٹھے، قوم کے بڑے، انہوں نے کہا سنگ مرمر کا مقبرہ بناؤ اور ان کی قبر کے قریب سے دریا کا پانی، پھر آگے جا کے ایک حوض بناؤ، اس میں سے سائیڈیں نکال لو. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے قریب سے پہلے چھوٹا سا راستہ نکالا گیا پانی کے لیے، پھر آگے جا کے ایک بڑا تالاب بنایا گیا، پھر چاروں طرف وہاں سے پانی جاتا تھا. جہاں جہاں پانی جاتا تھا اللہ سرسبز و شاداب کر دیتا تھا سارے علاقے کو. نبیوں کی قبروں میں ان کے وجود میں رب کریم نے برکت رکھی ہوئی ہے، برکت رکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ. یہاں لوگ بفر جاتے ہیں. پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ہر ایک کا مزار نہیں بننا چاہیے. ہمارے تو جتنی کثرت سے مزار بن رہے ہیں لگتا ہے ہر گلی میں 6 مزار ہوں گے. کسی برکت والی قبر سے فیض حاصل ہوتا ہے. ہر آدمی شوق ہی بڑا ہے قبروں میں دفن ہونے کا. لوگ مرنے سے پہلے مزار بنا کر پھر رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں بچے بعد میں بنائے کہ نہ بنائے. تو بھائی ہر ایک کا مزار صاحب فضیلت کا مزار ہو، سب کا بنایا نہیں جائے گا. فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی اور معراج کیوں کرائی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ کریم دیکھنے والا بھی. نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، چھت پہ فرشتے آئے. بات آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف کچھ نظریات معراج کے حوالے سے عرض کرنے، چند نظریات. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھت کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا، چھت پھاڑی. ہمارے نا دیہاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا، اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہتے تھے پتہ کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی. ایک آدمی فٹافٹ بزرگ جاگ جاتے تھے، کہتے پتہ کرو بھائی. بلکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے، دروازہ کھولتے تھے. ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا. وہ بھائی 1.5 پونے 2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے. اللہ کے رسول فرمانے میں سو رہا ہوں، چھت پھاڑ دی. حضرت جبریل آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار فرشتہ ساتھ ہے، آ کے کھڑے ہو گئے. میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے جگائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں. حالانکہ بخاری میں لفظ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت جاگتا رہتا ہے. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا. اب حضور آرام کہاں کر رہے تھے؟ زمین پہ. آرام کہاں کر رہے تھے؟ حضور علیہ السلام زمین پہ آرام کر رہے تھے. جناب جبریل جھکے. کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چوم لیے. نبی پاک کے قدم تو کتنا جھکے ہوں گے جی؟ رکوع تک. جی میں نہیں جی گل کی سجدے تساں کیتی جے، فتوا لگا تواڈے تے لگنا جی. کہاں تک لگی؟ کہاں تک جھکے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک. میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بچ جاتی ہے اور عشق کو بھی پورا سکون مل جاتا ہے.
आला हज़रत फरमाते हैं जनाब जिब्रील ने सर पे ताज पहना था और ताज में मोती लगे हुए थे। वो मोती नबी पाक को सजदा करने लगा। वो मोती नबी पाक को देखे फाज़िल बरेलवी के कलम का हुसन फरमाने लगे ताज रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करे। ताज रूहुल कुद्स के हजरत जिब्रील के सर के ताज पे जो मोती हैं वो नबी पाक को सजदा कर रहे। नबी करीम यहाँ कोई बंदा, अब तो खैर लोग हाथ भी किसी के चूमते हैं तो खुद नहीं ऊपर होते, हाथ ही ऊपर कर लेते हैं। अब तो मिजाज ही बदल गया है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील झुके तो पैरों तक और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम चूमे। हजरत जिब्रील ने हुजूर जागे, उठाया नबी करीम को और कहा या रसूलल्लाह, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे उठा के तो जिब्रील हतीम में ले गए और फिर ये बुखारी के लफ्ज है, फरमाया यहाँ गले से लेकर नाफ तक मेरा सीना खोला, मेरा दिल निकाला, आबे ज़मज़म में रखा। इसलिए नहीं कि नबी पाक के दिल को बरकत हासिल हो जाए, इसलिए कि आबे ज़मज़म को बरकत हासिल हो जाए। उम्मती रज रज के पिए कि ये वो वाला ज़मज़म है जिसने हमारे मुस्तफ़ा के कल्बे अतहर को चूमा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने खोला और मैं देखता भी रहा, दिल खुल गया, सीना खुल गया और मैं देखता भी रहा। और नबी पाक फरमाते हैं खून भी नहीं निकला, इसलिए कि हुजूर की हकीकत नूर है, नबी पाक की हकीकत नूर है। वरना बशर के हुजूर अगर सिर्फ बशर होते तो काट भी लगे तो खून निकल आता है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर जिब्रील अमीन मुझे बुराक पे बिठाने लगे। खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था और बिजलियों का बना हुआ था, जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। नबी करीम फरमाते हैं मुझे बिठाने लगे तो मैं रुक गया, मैंने कहा मैं नहीं बैठता। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया अल्लाह फरमाता है यौमा नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, जब आपके उम्मती निकलेंगे कब्रों से तो डंडे मार मार के ले जाए जाएंगे। पहले रब मेरे साथ वादा करे कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो उन्हें भी बुराक अता करेगा, पहले वादा करे। हजरत जिब्रील कहते हैं मैं वहीं खड़ा था, रब करीम ने कहा चल वादा कर ले, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ्दा, महबूब जब तेरे फरमाबरदार कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबको बुराक अता कर दूंगा, सबको बुराक दे दूंगा। नबी करीम फरमाते हैं मैं बुराक पे बैठा, सफर शुरू हुआ। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं गुजरा। ये बात आपने सुनी हुई है पर बयान करनी भी बड़ी जरूरी है। मररतु अलल मूसा फहुव युसल्ली फी कब्रिही, रवाहु मुस्लिम। ओ खुदा के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का नूर दे, कहां बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ते हो? क्यों नहीं अकीदे को समझते? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा, ये सुन्नी कान खोल के सुने, दिल खोल के। सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा तो हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अपनी कब्र में, बोले सारे अपनी कब्र में, हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होके। अब आओ हजरत सईद बिन मुसय्यब ताबी हैं, सहाबा के शागिर्द हैं, वो कहते हैं जब यजीदी फौजों ने मदीने पर हमला किया और यजीद का मुकर्रर करदा इमाम आया तो सहाबाए किराम मस्जिद नबी छोड़ गए। 3 दिन तक मस्जिद में नमाज, कहा हम यजीदी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। मदीने पे हमला हुआ, मक्के पे हमला हुआ। हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं मैं दीवाना बन के, मजनून बन के अंदर घुस गया। यजीदी फौजें समझी मैं दीवाना हूँ, शायद पागल हूँ, मुझे उन्होंने तकलीफ कोई ना दी। फरमाते मैं नबी पाक की कब्र के साथ टेक लगा के बैठा था, जोर का वक्त हुआ तो मैं रोने लग गया। अब मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा, अजान का कैसे पता चलेगा? आप फरमाते हैं मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, जब अजान का वक्त हुआ तो नबी पाक की कब्र से अजान की आवाज आने लगी। फरमाते जब जमात का वक्त हुआ तो हुजूर की कब्र से इकामत की आवाज आई, फिर जमात की आवाज आई और मैंने अपने नबी के पीछे जोर की नमाज अदा की। हुजूर के पीछे हजरत मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़े और मेरे रसूल तो कब्र में जमातें कराते हैं। हुजूर जमातें कराते और आप फरमाते मैं 3 दिन मस्जिद, कान खोल के दिल खोल के सुनो, हमने कोई रेडीमेड अकीदा नहीं अपनाया, हम कोई दाएं बाएं से पकड़ के नहीं ले आए कि वो फुला आया था बहुत बड़ा, उसने जुब्बा कुब्बा पहना था तो उसके पीछे लग गए। हम किसी को नहीं मानते, हम तो मानते हैं रसूलुल्लाह के गुलामों को, हम तो मानते हैं सहाबा को। हमें हजरत सईद बिन मुसय्यब बता गए हैं कि जो कहे तुझको मुर्दा तो मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह।
میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے, جو جناب موسیٰ کے بھی ایسے ہی فٹافٹ. ہم پہ تو کسی کا روب طاری نہیں ہوتا, اتنی موٹی جلدیں لوگ کتابوں کی دے جاتے ہیں, کہتے پڑھو جی کی لکھے ہے. میں کیا اصل میں اس کے دل میں پیار نہیں, اس نے صرف محمد لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. یہ تھوڑی دیر بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس تو اسے بتاتے ہیں حضرت محمد نے لکھنا چاہیے امام الانبیاء, سرور کون و مکان, تاجدار حال عطا. لکھنا چاہیے مشکل کشا, حاجت روا, حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ. تمہیں تو نام نہیں ڈھنگ سے لکھنا آتا, تم مصطفیٰ کی بات کیا کرو گے؟ تمہیں کیا خبر؟ میلاد کی بات آئے تو جائز نہیں, معراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی. کیا بوگز ہے, رٹا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھائے تجھ کو تپے سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے. ابو بکر صدیق سے پوچھ, ابو جہل نے آ کے کہا تیرا رسول کہتا ہے میں 18,000 سال کا سفر 1 منٹ میں طے کر آیا ہوں, زمین جنت دوزخ ہر شے دیکھ آیا. ابو جہل کہہ رہا ہے. ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر محمد عربی نے کہا تو آ کر ساچی کہا ہے, اگر رسول اللہ نے کہا تو آ کر ماننے والا, عقیدہ بنا ماننے والا. ایسے لوگ سڑک پہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور فٹافٹ سنی بھی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے, کہتا ہے جی وہ فلانا مولوی کا. وہ کون ہوتا ہے, کون ہے وہ, کس کی بات کر رہے ہو؟ بات کرنی ہے تو ابو بکر صدیق کی کرو, عثمان غنی کی کرو, مولا علی کی کرو, انس بن مالک کی کرو, طلحہ اور زبیر کی کرو. ہم کسی دائیں بائیں والے شخص کی بات نہ کرتے نہ سنتے. ہم پہ نہیں کسی بندے کا روب طاری ہوتا ہوگا چل دوڑ جا. ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے, جس کے نظریات کی خوشبو آتی ہے. ایک شخص مجھے آگے کہنے لگا جی نبی پاک کو غیب تھا. میں کہا چپ کر, گل صحیح طریقے نال کر. تو کہہ کہ آقا و مولا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں بات کا پتا تھا, یہ لفظوں کا تو پہلے حسن سیکھ لے, تجھے پتہ ہی نہیں, بات کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں. کس طرح ہم تیری بات سنیں؟ ہم مناسب ہی نہیں سمجھتے تیرے جیسے آدمی کی بات سننا. تو بھائی نظریات پختہ کریں, سنیں معراج میرے رسول پاک, سنیں نبی پاک کا معراج. حضور فرماتے ہیں قبر میں جناب موسیٰ کھڑے ہو کے, اور آگے سنیں حضور فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. یہ بھی بخاری ہے. حضرت موسیٰ وہاں بھی فرماتے ہیں میں 6 آسمان پہ گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. 10 کتنے نے حضرت موسیٰ قبر میں تھے کہ مسجد اقصیٰ میں؟ لو کڈو مسئلہ, کتنے سن قبر میں تھے کہ نہیں؟ قبر خالی جو نکلے نے پچھو خالی. قبر میں تھے کہ نہیں؟ مسجد اقصیٰ میں 6 آسمان پہ. عجیب مات ماری گئی ہے. کہتے ہیں جی اگر نبی پاک روزے میں ہے تو یہاں کیسے دیکھتے ہیں, یہاں دیکھتے ہیں تو وہاں کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ جن کا کلمہ پڑھنے کے لیے منت کرے رب کی بارگاہ میں کہ مجھے غلام بنا لے اپنے مصطفیٰ کا, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ ہر جگہ اور ہر حال جان رہے. اب سنو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی سینکڑوں سال پہلے, اعلیٰ حضرت کو تو بھی 100 سال نہیں ہوا, سینکڑوں سال پہلے امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لکھتے ہیں. حضرت عباس حضور کے چچا ہے. کہتے ہیں جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا, بلوانیوں نے منافق اکٹھے ہوئے جناب عثمان کو شہید کرنے کے لیے, میں حضرت عثمان کو ملنے گیا, وہ آخری دن تھا ان کی شہادت کا. جناب عباس کہتے ہیں جب میں پہنچا تو میں نے عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پہ مسکراہٹ دیکھی, آنکھوں پہ آنسو لبوں پہ مسکراہٹ دیکھی. میں نے کہا عثمان کیا ہوا؟ تو کہنے لگے بس عباس موج لگ گئی ہے, آج میری شہادت ہو جائے گی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابھی میں سویا تھا, اس گلی میں نے مدینے والے محبوب کا دیدار کیا ہے, یہاں میں نے حضور کے جلوے دیکھے ہیں. فرمایا میں نے بتایا کچھ نہیں. نبی پاک نے خود ہی پوچھا ہے عثمان 40 دن کے پیاسے ہو, بے خبر ہو جو غلاموں سے, وہ آقا کیا ہے 40 دن کے پیاسے ہو؟ میں نے کہا سونیا بڑی تکلیف میں ہوں. کہا بھوکے بھی ہو؟ یا رسول اللہ کئی دنوں سے انہوں نے روٹی نہیں پہنچنے دی. فرمایا مختار رسول نے فرمایا ہے اگر چاہو تو کھانا بھی آ جاتا ہے, پانی بھی آ جاتا ہے, اور اگر تمہارا دل کرے تو آج شام افطار میرے ساتھ کر لو, روزہ رکھا ہوا تو میرے ساتھ کر لو. عثمان غنی کہنے لگے میرا رسول تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں پیاسا ہوں,
یہ بھی جانتا میں بھوکا ہوں, یہ بھی جانتا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. میں نے ہاتھ باندھ لیے, میں رونے لگا. میں نے کہا محبوبہ نہیں, نہ روٹی چاہیے نہ پانی چاہیے, روزہ میں آپ کے ساتھ کھولوں گا. افطار میں کہتے ہیں حضور نے سینے سے لگایا, ماتھا چومایا, فرمایا پھر موج بن گئی. شام تو افطار میرے ساتھ کرے گا. حضرت عباس فرماتے ہیں قسم اللہ کی عزت کی, مغرب سے پہلے پہلے عثمان غنی شہید ہو گئے. فرمایا لوگ کہہ رہے تھے عثمان شہید ہو گیا, اور میں کہہ رہا تھا نہیں, وہ تو حضور کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے افطاری کر رہا ہے. تو افطاری کر رہا ہے. کہاں سے عقیدہ لائے ہو, کہاں سے عقیدہ لائے ہو؟ یہ دھرتی پہ جتنا حسن ہے یہ سارا ہے اس لیے کہ میرا رسول سب کو دیکھ رہا ہے, میرے حبیب سب کو دیکھ رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اور فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. لا مکان تک اجالا بھی نبی پاک کا, اور ہر مکان میں اجالا بھی لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مکان کا اجالا. حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا, مسجد اقصی میں پہنچا, سارے نبی اکٹھے تھے, میں بھی پہنچ گیا. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی, بڑا پیارا موضوع, اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ جی. کیا فرماتے ہیں اللہ, کہنا ذرا. اور سب کا اپنا اپنا ذوق ہے نا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ میں تو ان کو دیا کہ تیری اونچی آنکھوں پر جتنے اللہ آنکھیں ہوتے تھے آنکھنا چاہیے نا. کیا کہا اللہ کریم نے؟ محبوبہ سبحان اللہ, سبحان اللہ جی اسرا بے عبدہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی میں پہنچا, اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے. حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا. یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے, کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت, میں تو پیچھے تھا. میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے, عیسیٰ کرائیں گے, ابراہیم خلیل اللہ کرائیں, یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں وہ کرائیں گے. فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کر دیا. پھر بریلی کے امام بول پڑے, کہنے لگے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نویلے درب کے سرما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ راز تھا مسجد اقصی میں جانے کا, سر کہتے ہیں راز کو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نماز اقصی میں تھا یہی سر, یا معانی ہو اول آخر, ہے دست بستہ وہ پیچھے آگر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے, ہے دست بستہ وہ پیچھے آگر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے کھڑا کیا تو میں نے جبریل کو دیکھا, میں نے کہا مجھے کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں, اور اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی. پھر نبیوں نے تقریریں کی, میری باری آئی تو ایک جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے. کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں, کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں, کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں. سب نے اپنی ذاتی بات کی. نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی, میں نے مسلمان کی بات کی, مومن کی بات کی, کافر کی بات کی, میں نے سب کی بات کی, ساری مخلوق کی. حضور آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین. فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا, فرماتے ہیں پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, چھٹا آسمان, ساتواں آسمان پہ بیت المعمور ہے, مومنوں کا کعبہ بیت اللہ زمین پہ, اس کے بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے. میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہہ 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دے. 2 رکعتیں. نبی پاک فرماتے ہیں 2 رکعتیں میں حتیم میں کعبے میں پڑھ کے گیا, پھر 2 رکعتیں مسجد اقصی میں پڑھی, پھر 2 رکعتیں میں نے, بولیے 2 رکعتیں بیت المعمور میں کس کو پڑھائی؟ فرشتے کون ہیں؟ بولے تو جو نوریوں کے بھی امام ہیں. مولوی صاحب بڑے پریشان ہو جائے, کہنے نور نہ کھو. میں کہ نیریا تینوں کی تکلیف ہوتی ہے, تیرے اندر بھاری اندھیرا ہے, کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے نور حضور کو کہنے میں؟ کس چکر میں تو الجھ گیا ہے؟ جس نے ساری کائنات کو نور دے دیا اس کو نور نہ کہے, جس کی برکت سے اللہ ہر ایک والا. حضرت فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مکان کا اجالا ہمارا, ہر مکان کا اجالا. یہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رسول کے نور کی برکت سے روشنی. وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی. اچھا جی نماز کس دن فرض ہوئی؟ فرض کس دن ہوئی؟ حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں. نماز تو معراج کی رات لینے گئے نا نبی پاک, تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان, فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے پھر انسان کی تخلیق کی ہے. نماز پاک میں فرض ہوئی امت کے لیے. نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دی, سارے علوم. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز سے چھٹی مل سکتی, کعبے میں بھی نماز, بیت المقدس میں بھی, بیت المعمور میں بھی, بیت اللہ میں بھی, ہر جگہ ہی. تو جو بھاگنا چاہے نماز سے بھاگ سکتا, اس لیے کہ معراج میں جگہ جگہ نماز ہے, نماز ہی نماز ہے ہر جگہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بس ساتویں آسمان پہ گئے تو جبریل رک گئے, کوئی رہ فلک کو تیار گیا, ایک جا سدرات ہار گیا, ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا. نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے, میں نے کہا چل, کہنے لگے یا رسول اللہ آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. حالانکہ ملا رومی کہتے ہیں نہیں, اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا, بلکہ جبریل کی موج لگ جانی تھا. اور ایک اور بات, جب یہاں حضور رکے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے آپ نے. تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن آپ کے پرہیزگار امتی پل صراط سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پر بچھانے کی توفیق عطا فرمائے, یہ میری خواہش ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جاؤں, حضرت جبریل بھی رہ گئے, میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص میں. نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں نے بڑا کچھ دیکھا, جنت دیکھی, دوزخ دیکھا, فرشتے دیکھے, حوریں دیکھی, غلمان دیکھے, بڑا کچھ دیکھا. نبی رحمت ملا رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ حور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی, کہنے لگی محبوبہ معراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو, مجھے بھی کچھ دے دو. مولا جلال الدین رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا میں نے تجھے اپنا بلال دیا. تو وہ حور کہنے لگی محبوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے, میرے لیے رہ گیا ہے. تو مولا رومی نے لفظ لکھا یہ ان کی محبت ہے, یہ ان کا پیار ہے. فرماتے ہیں محبوب فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے, ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں, پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں, تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں, ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں. فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے, تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے, ابو بکر کا دیکھا, عثمان کو دیکھا, علی کا دیکھا, فرمایا پھر تیرا بھی دیکھا. باہر حور بیٹھی تھی, مکان بڑا پیارا تھا, میرا دل کرتا تھا اندر جاؤں, پر میں نے کہا عمر ذرا جلالی ہے, اس سے پوچھ کے ہی جانا چاہیے اس کے گھر میں, ذرا جلالی ہے. صحابہ کہتے ہیں فاروق اعظم چیخ مار کے روئے, کہنے لگے میں کہاں, میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملے گا. یا رسول اللہ یہ کیا فرما رہا. نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا, بارگاہ خداوندی میں پہنچا, اللہ نے فرمایا ابھی میرے لیے کیا لائے ہو. میں نے کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں, جو تیرے پاس کوئی نہیں. رب کریم کو سارا پتہ ہے, پھر بھی پوچھتا ہے محبوب میرے پاس کیا نہیں. فرمایا تیرے پاس عاجزی لے کے آیا ہوں, تجھ سے بڑا کوئی نہیں, تو کس کے آگے عاجزی کرے گا, سب سے بڑا تو ہے, میں عاجزی لایا ہوں. تو کہا بھی مانگ لے. او بھائی بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں, لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے ماں باپ اپنے لیے بعد میں مانگتے ہیں, اولاد کے لیے. اور بالخصوص جو بیٹی ہوتی ہے نا, بیٹی, میری بھی ایک بیٹی ہے, وہ لپٹ جاتی ہے, کہتی ہے صاحب گئے تھے تو لائے کیا ہو. پہلے جانے سے پہلے وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ جانے دو کچھ لے کے آئے گا, اور جب آئے تو آتے ہی تلاشی دینی پڑتی ہے کہ صاحب کیا لائے. او بھائیو میرا اور آپ کا پیار تو اور طرح کا ہے. دنیا میں اگر کسی نے بیٹی سے پیار کیا ہے تو مدینے والے حبیب نے سیدہ فاطمہ سے کیا, حسن اور حسین سے کیا. اس پیار کو نہ کوئی تول سکا, نہ کوئی ناپ سکا, نہ کوئی بھانپ سکا. معراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو محبوب کیا چاہیے, کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دے, اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دے. امتی بھول جاتا ہے, اسے خیال ہی نہیں آتا, یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرما برداری کروں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ ابھی کچھ مانگ لے, نہ حسن کی بات, نہ حسین کی بات, نہ فاطمہ کی بات, نہ علی کی بات, نہ ابو بکر, نہ عمر, نہ عثمان, نہ طلحہ و بلال. نبی پاک نے کہا اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر, اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر, یہ بھول جائیں گے, پھٹک جائیں گے, اے اللہ غلطیاں کریں گے تو کیا کرے گا. تو رب کریم نے کہا محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا.
नबी करीब ने फरमाया मौला नहीं, ये बात मुझे काबिल कबूल है, ये भला किसकी बात हो रही है? बोले नहीं जी आंखों साड़ी होती पई, किसकी बात हो रही है? आप खुशी नहीं हो रहे, आपकी बात हो रही है, आप राजी नहीं हो रहे। ये सबसे कीमती बात है, मेरे आपके चाहने वाले कब्र में छोड़ के लौट आएंगे, ये वाली बात काम आएगी जो मेराज की रात हुई है, ये बात काम आएगी कब्र में। इसको राजी होकर सुनो, दिल और आंखें खोलो। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या अल्लाह नहीं, ये बात मंजूर नहीं। अभी तू क्या चाहता है? तो कहा अल्लाह तू मुझे सिफारिश का हक अता कर, तू मुझे इजाजत दे, मैं कहता जाऊं तो माफ करते जाना। आधी वाली बात काबिल कबूल है। हुजूर कह सकते थे ना चलो आधी बख्शी गई भाई, आधी अच्छे अमल करे। फरमाया नहीं, मुझे हक़ शफाअत दे। नबी पाक फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे सिफारिश का हक दिया है, मैं कयामत में सिफारिश करता जाऊंगा, अल्लाह मेरी उम्मत को जन्नत अता करता जाएगा। हुजूर वापस लौटे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं जाना इतना कमाल नहीं था जितना हुजूर का वापस आना कमाल है। यहाँ तो जन्नत देख के कोई वापस नहीं आता, यहाँ तो किसी अच्छी सोसाइटी में रहने वाला 4 दिन यहाँ गांव से जाके किसी बड़े मुल्क में रहने वाला कहता है जी मेरा नहीं यहाँ गुजारा, गर्मी बड़ी है, मेरा नहीं टाइम पास होता। नबी पाक रब के हरीम खास में गए, आला हज़रत फरमाते कमाल ये कि हुजूर आ गए, कहने लगे अल्लाह मैंने जाना है इसलिए कि मेरा अबू बकर इंतजार कर रहा है, मेरा उमर इंतजार कर रहा है, उस्मान इंतजार में है, अली का तो दिन नहीं चढ़ता जब तक मेरा दीदार न करे, बिलाल का क्या बनेगा, सुहैब किधर जाएगा, वो सलमान जो कई 100 साल मेरा इंतजार करता रहा वो मेरे देखे बगैर किधर जाएगा। और वो जो तूने कहा वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊं, जो अपनी जानों पे जुल्म कर ले तो तेरे मदीने आगर हो जाए, वो कयामत तक किधर जाएंगे वो सारे। ऐ अल्लाह मुझे जाना है, अपनी उम्मत के लिए जाना है। नबी पाक वापस लौटे और हुजूर ने फरमाया कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया राई तो रब्बी भी अहसन सूरा, मैं रब देख के आया हूँ और बड़ी प्यारी सूरत में देख के आया हूँ। किसे देख के आया हूँ? बोलिए, अल्लाह का नाम लेंगे अजर मिलेगा। किसको देख के आया हूँ? बोलिए किसको? किसको जी? यहाँ भी परसों एक मजमून में देख रहा था, कहने लगा जी हुजूर ने मेराज की रात जिब्रील को देखा, अल्लाह को नहीं देखा। मैं कहा तू शदाई हो गया। मुझे एक बात का जवाब देना आप सुने, अगर नबी पाक ने अल्लाह को देखा हो तो मेरा आपका नुकसान है कोई इस बात में? वेलो तुसी नहीं ना बोले और मैं तुहानू खिलार के जे पूछा कि जेड़ा नुकसान है वो दसो, फिर की करोगे? भाई अगर नबी पाक ने अल्लाह को देखा तो उम्मत का फायदा के नुकसान। तो जेडे मौलवी एडी बड़ी किताब लिख छड़ी नहीं वेख्या नहीं वेख्या, उन्होंने भी कभी पूछ लिया करो कि तेनू की मुसीबत बनी है लागे, तेनू की वक्त बने है लागे, अजीब तू अजीब नस्ल का तू जानवर है। भाई नबी पाक ने देखा अल्लाह को, तुझे क्या तकलीफ है? कहता नहीं देखा। मैं कहता तू नाल से तेनू की पता हो गया चलिया, अजीब तू इंसान है। इतनी मोटी किताब लिख दी, कहता जिब्रील को देख के आ गए। मैंने कहा जिब्रील तो रोज वहां खड़े होते थे दरे रसूल पे, वो तो वहां खड़े होते थे, रोजाना आए होते थे, उनको देखने जाना था। पढ़ मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या कहते हैं? कहते हैं रही तो रब्बी भी अहसन सूरा, नबी पाक फरमाते हैं मैंने रब बड़ी हसीन सूरत में देखा है। हजरत अनस बिन मालिक फौरन उठ के खड़े हो गए। उसकी अगली बात सुनो, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह अकेले देखा हो? मैंने भी देखना है, मेरा भी दिल करता है। वो बोले तो बाकी भी बोल पड़े, कहने लगे बाबू बातू अकेला ही देखा है, वाइदा साला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, हुजूर हमारा भी दिल करता है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में लफ्ज है, मदीने के महबूब बोले और बोल के कहने लगे तुमने भी देखना है? हुजूर देखना है। फरमाया मन रानी फकत रायल हक, तुम सारे मिलके मुझे देखो, जिसने मुझे देख लिया उसने रब देख लिया, जिसने मुझे देख लिया उसने देख लिया। मुझे देखो, फरमाया इधर देखो। अब बड़ी शानवार, बड़ी शानवार, बड़ी शान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर बरेली के इमाम बोले, कहने लगे बाखुदा खुदा का यही है घर, नहीं और कोई मफर मत, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं तो, जो यहाँ कबूल नहीं वहां भी काबिल कबूल है। फरमाया तुम मुझे देखो ना, जिसे मुझे देख लिया उसने रब देख लिया, मुझे देखो जिसने देखना है। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं रब से मिला तो अल्लाह ने अपना दस्ते मुबारक मेरी पुश्त पे रखा। सियासिता तिरमिजी शरीफ कहने ने मेरी कांड दे पीर दा हाथ थे, मुर्शद दा हाथ थे। नबी पाक फरमाते हैं मेरी पुश्त पे अल्लाह का हाथ है।
रब करीम ने मेरे कंधों के दरमियान हाथ रखा और मैंने ठंडक दिल में महसूस की। फ़अलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने जान लिया जो कुछ जमीनों में था उसका इल्म भी आ गया, जो आसमानों में था उसका इल्म भी। अल्लाह ने फिर उलूम की कुंजियां मेरे हाथ में दे दी। मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर जनाब उमर कहते हैं फिर आमना के लाल ने ऐलान फरमाया जिसने जो पूछना हो पूछे, मैं यहाँ बैठ के बताऊंगा। मेराज की रात कुंजियां दे दी रब करीम ने गैब की। और आला हजरत बोल पड़े, कहने लगे और कोई गैब तुझसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा। कहने लगे सबसे बड़ा गैब तो अल्लाह है, तो जिसने अल्लाह ही देख लिया है उससे पीछे क्या रह गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे, नमाजें कितनी लाए बोले सारे, रह कितनी गई किवें पता है ना, तो दसो मसला किवें। हजरत मूसा ने मदद की थी, गैरुल्लाह दी मदद बंदा काफर हो जाता है। मदद किने की है जी? असी तो नहीं भाजी तो पूरियां 50 पढ़नियां, असी अल्लाह तो इलावा किसी की मदद दे कायल अभी किनियां पढ़नियां ने। इन्हां दी लाओ ड्यूटी है जिन्हें रोज फतवा कढ़िया, हर जुमे 3600 बंदा मुशरक, हर जुमे 2-2.5 करोड़ बंदा काफर, जिन्हें दाता साहब को मदद मंदी वो भी काफर। चंदा भावे सारे जमाने को मांगते फिर, खल्ला ली तरले लेंदे फिर, ते यार रसूलुल्लाह कहने वाला मुशरक। डरो अल्लाह से, हया करो। किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में सही सनद के साथ रवायत है, नबी पाक फरमाते हैं मैं तो 50 लेके आ गया था, जो रब का हुक्म सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। लेके आया था, रास्ते में कौन मिला बोले ना क्या हुजूर ना नीचे पढ़नी है, मैं तजर्बा कीता जी वापस जाए। हुजूर फरमाते मैं गया रब करीम की बारगाह में, या अल्लाह मेहरबानी का थोड़ी रियायत कर, 45 हो गई। फिर आया हज़रत मूसा ने कहा महबूब अभी भी ज्यादा है, इतने तो 50 लिया अटैक कोई नहीं, बड़ी मुसीबत असी बड़ी पंड पहाड़ च आया सिर ते के थले डिग पिया तो पता नहीं की बनेगा। तो 5 वाले बड़ी परेशानी के आलम में माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फरमाते फिर गया तो 40 हो गए। अब यहाँ 9 फेरे लगाए नबी पाक जी। बड़ा कौन है नबी पाक हज़रत मूसा। इसका मतलब है छोटों की भी बात कभी कभी मान लेनी चाहिए। कभी कभी पता नबी पाक को भी था कि इन्होंने 50, और यहाँ तमाम मुफस्सिरीन 1, 2, 3, 4 नहीं, तमाम मुफस्सिरीन शारहीन ने लिखा है कि हजरत मूसा के दिल में बात अल्लाह ने डाली थी। हजरत मूसा की ड्यूटी अल्लाह ने खड़ा किया था कि मेरे हबीब ने तो बोलना नहीं, तू कह कि महबूबा वापस जाओ, महबूबा वापस जा, वापस जा। 9 फेरे भेज महबूब को। और एक बात कहने लगा, किसी का दिल करे तो फतवा लगा ले आमीन है। यहाँ सूफिया ने एक बारीक बात की, या बारीक बात सूफी कहते हैं असल बात ये थी, रब कह रहा था मैं महबूब से मिला हूं, मेरा फिर शौक है नबी से मिलने का, जरा बार बार भेज, मैं महबूब के जलवे बार बार देखूं, वो मुझे देखे मैं उसे देखूं, बार बार भेज। रब करीम भी ये चाहता था, हजरत मूसा भी कह रहे थे कि महबूबा उसने मुझे तो अपना आप दिखाया नहीं, तुझे तो दिखाया है, जा तू बार बार देख के आ, तू उसे देखता रह, मैं तुझे देखता रहता हूं। 9 दफा गए नबी करीम, नमाजें रह गई 5। मदद किसने की? अल्लाह के गैरुल्लाह। हजरत मूसा याते ज़ाहिरी में के इंतकाल कर चुके, कहने ने जींदे को मांग लो, मोए को ना मंगया जी, और डरो अल्लाह से। हजरत मूसा उस वक्त याते ज़ाहिरी में थे कि वफात पा गए थे, मदद की कि नहीं? यार हम लोग कोई पागल हैं कि बिला वजह का अकीदा कर लेंगे? अजीब बात है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाके तू सलाम कह, हुजूर को याद रहता है, और नबी पाक तेरा सलाम नोट करते हैं, और कयामत के दिन तेरी मदद है। मदद असल किसकी है? अल्लाह की। असल मदद किसकी? पैसे कौन देता है? तो अगर कोई फैक्ट्री में मजदूरी करके मालक से ले ले तो मुसलमान रहा के काफिर हो गया। अजीब चक्कर है। खुदा के बंदो, मदद किसकी? हजरत मूसा को खड़ा किसने किया? उनके दिल में बात किसने डाली? उनको पैगाम किसने दिया? नमाज़ें माफ किसने की? छुट्टी किसने दी? तो मदद किसकी हुई? अकीदे को समझे, अकीदे को समझे। मेरे रसूल करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम सीधे दरे रसूल पे जाते थे। कोई मसला बन जाता तो सीधा हुजूर के पढ़िए मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, हज़रत बिलाल बिन हरस मुज़नी कहते हैं बारिश नहीं होती थी, मैं दरे रसूल पे चला गया। मैंने जाके कहा महबूबा बारिश नहीं होती, मेहरबानी फरमा। कहते हैं हुजूर मेरी ख्वाब में आए, कहा जा उमर को जाके मेरा सलाम कह दे और उसे कहना बारिश जल्दी हो जाएगी। हजरत बिलाल बिन हरस कहते हैं जनाब उमर को मुस्तफा का सलाम दिया, अभी लफ्ज भी पूरे अदा नहीं हुए थे, रब करीम ने बारिश अता कर दी।
عقائد اور نظریات کو سمجھیں، غور کریں، عقیدہ مضبوط رکھیں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا، اور قسم اللہ کی عزت کی، بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک کا عقیدہ ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگ نمازوں کا حساب کریں گے قیامت کے دن، لوگ زکاتوں کا حساب کریں گے، لوگ حج اکٹھے کریں گے، صدقے اکٹھے کریں گے۔ جناب انس فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اپنے رسول کو تلاش کروں گا، میں نبی پاک کو تلاش، بخاری مسلم ہے، یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا جا حوض کوثر پہ، نہیں تو پل صراط پہ، نہیں تو میزان عمل پہ۔ فرمایا میں تو میدان محشر میں حضور کو ڈھونڈوں گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے، ہمارے نبی، بولیے ہمارے نبی۔ اور معراج کا درس ہمیں سبق، معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ نے علم غیب کی کنجیاں ہمارے نبی کو عطا کر دی، اور جہاں کوئی نہ جا سکا وہاں حضور گئے۔ معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضور بشر بھی ہیں اور نور بھی۔ اور میں اس سے آگے کی بھی بات کر دوں، آئیے تو کاری دوں۔ اگر حضور محض بشر ہوتے نا اور بشر وہاں جا سکتا تو کوئی اور بھی جاتا، اور اگر صرف نور ہوتے تو پھر جو نوریوں کے امام جبریل وہ کیوں رہ گئے؟ اس لیے نبی پاک نے ایک دن خود حضرت ابو بکر صدیق کو بٹھایا، میں ابو بکر صبح دوپہر شام غار سے لے کر مزار تک تو ہر جگہ میرے ساتھ ہے، مجھے سمجھے بھی ہو میں کیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور سے چہرہ دیکھنے لگے، کہنے لگے بھی حبیبہ پتہ کوئی نہیں، مجھے پتہ۔ بریلی کے امام بول پڑے، کہنے لگے تیرے تو عیب وصف تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ پر خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے محبوبہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، آپ گھوڑے سے گرے ٹانگ میں درد ہو تو کئی دن ہوتی رہے، اور عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ ٹوٹ جائے، آپ لعاب دہن لگائے تو اللہ فوراً ہی شفا دے دے۔ یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں درد ہو تو ہوتی رہے، اور مولا علی کی آنکھوں میں درد ہو آپ لعاب لگائیں تو فوراً ٹھیک ہو جائے، مجھے اس بات کی سمجھ۔ تو کہتے حضور مسکرائے اور فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی یا ابو بکر، فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ جان بھی کوئی نہیں سکتا، میری حقیقت میرے رب کے علاوہ جان سکتا، نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام میں چونو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تیری بکریاں جو چرا گئے، تیری عظمتیں جو بڑھا گئے، تیری عظمتیں جو بڑھا گئے، لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، وہ مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے۔ اور کسی شاعر نے تو حد کر دی، کہنے لگے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ ہر پاسے اے ہوئی شور ڈٹھا، اللہ والے گالی مکا دیتی تسا اور ڈٹھا تے اسا اور ڈٹھا، اللہ والے گالی مکا دیتی تسا اور ڈٹھا تے اسا، تسا اور ڈٹھا تے اسا۔ تمہارا اپنا انداز ہے، ہمارا اپنا انداز ہے، یہ تو کبھی بیٹھو نا بریلی شریف میں تو تمہیں احمد رضا فاضل بریل بھی بتائیں گے، تسا اور ڈٹھا تے اسا، اور ڈٹھا تسا اور ڈٹھا تے اسا۔ تمہارا انداز ہی اور ہے، ہمارا طریقہ ہی۔ میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام معراج سے تحفے لائے، ان میں سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ معراج نہیں مناتا، جو 5 وقت نماز پڑھے وہ دن میں 5 معراجیں مناتا ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میرا غلام نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بھی معراج کرا دیتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی۔ اپنا عقیدہ تگڑا رکھیں، قسم اللہ کی عزت کی، بڑے غور سے پڑھا، بڑے غور سے، ایک ہی سمجھ آئی ہے اگر رسول اللہ کی محبت کا اصل حسن ہے تو وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس ہے، اور کوئی کچا عقیدہ نہیں، کوئی کمزور عقیدہ نہیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھ، مضبوط رکھ۔ ایک دفعہ پھر مولانا جمیل قادری کے چند شعر ہیں، وہ شعر نہیں وہ عقیدہ ہے، اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ شعر آپ کو فائدہ ہوگا، یہ شعر نہیں، یہ جذبات ہے، اور میں پڑھ نہیں رہا، میں بھی اپنے عقیدے کا اور مرنے سے پہلے
جو مرتے وقت کا نظریہ اس کا اظہار کر رہا ہوں. فرماتے ہیں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ زینت عرش مولا. کہتے ہیں دنیا کے سارے نبی دنیا کی زینت، اور میرے نبی کو تو اللہ نے عرش پہ بٹھا کے زینت بنا دیا. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام رب حب لی امتی. کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور یہ تقریر نہیں، جوش خطابت نہیں، قسم اللہ کی عزت کی، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہے. اور اگر خاتمہ بالخیر ہوا تو ایسا ہی ہوگا. میں مصری ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ